السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جلال پور پیر والا کے ہیروز سے ملواتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے ہیروز ہیں وہ ٹاپر ہیں، ملتان بورڈ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے توثیق ریاض نے، جو کہ جلال پور پیر والا کے لیے، ادارے کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس ادارے سے بچے نے پوزیشن لی ہے، جب بھی کوئی رزلٹ آتا ہے، جب بھی کوئی پوزیشن کی بات ہوتی ہے، کہیں بھی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ پروفیسر کالج کا کیا رزلٹ ہے، کیونکہ بہت سے پوزیشنیں لینے والا، بہت ہی کم وقت میں اپنے آپ کو منوانے والا، جس طرح خوبصورت عمارت ہے اسی طرح شاندار رزلٹ دیتے ہیں پروفیسر کالج۔ اور ان کے صرف ایک رزلٹ نہیں ہوتا، پوری لائن ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان بورڈ میں چوتھی پوزیشن تو لی ہے، لیکن جلال پور پیر والا میں تحصیل بھر میں 3 پوزیشنیں اس نے بھی لی ہے، جو کہ ادارے کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، والدین کے لیے، خصوصی طور پر ٹیچرز کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ آج ہم ان تینوں ہیرو سے ملوائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اپنا نام روشن کیا، اپنے ادارے کا نام روشن کیا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے جو اعزاز دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، پورے تحصیل جلال پور پیر والا کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ ظاہری بات ہے، کامیابی انسان کو خوشی دیتی ہے، اور اس کامیابی پہ میں اس لیے بھی بہت خوش ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے میرے والدین بھی خوش ہیں، میرا اساتذہ کرام بھی خوش ہیں۔ خاص طور پر پی جی ایس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تحصیل میں 1150 نمبر، ملتان بورڈ میں چوتھی پوزیشن، تقریباً ہر ادارے کا یہ ڈریم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ میں نے اپنے ادارے کے لیے یہ سر انجام دیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے گھنٹے پڑھتے تھے، تعلیم کو کتنا گھنٹے ٹائم دیتے تھے؟ تعلیم کے لیے ویسے اگر میں خود بتاؤں تو میں نے آج تک کوئی ٹائم فکس نہیں کیا کہ اتنے گھنٹے پڑھنا ہے تو ہی کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ نہیں۔ میرا جو شیڈول رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ کل کا کام جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے لیے چاہے آپ کو ساری رات جاگنا پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو 5 گھنٹے پڑھنا پڑے یا 8 گھنٹے پڑھنا پڑے، جو کام ہے وہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے۔ آپ تو خوش ہوئے، بہت زیادہ ہوئے کہ آپ کو یہ اعزاز ملا۔ کیا آپ کے جو ٹیچرز ہیں، جو آپ کے والدین ہیں، ان کی کیا فیلنگ تھی آپ کے سامنے؟ میری جو خوشی ہے وہ تو اس لیے ہے کہ میں نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین اور اساتذہ کی جو خوشی ہے وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ میں نے تو مارکس حاصل کیے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اس کامیابی کا راز ہیں وہ میرے سب سے پہلے والدین ہیں، جنہوں نے ہر سٹیج پہ ہمیں ساتھ دیا، ہمارا ساتھ دیا، ہر سٹیج پہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، فائنینشلی ہر حوالے سے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کرام میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں آج اس مقام پہ نہ ہوتا، اور اس وجہ سے میری خوشی سے کہیں بڑھ کے ان کی خوشی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سٹارٹ تعلیم کہاں سے کی، پروفیسر کالج میں کب ہے، مکمل آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں مجھے تعلیمی لحاظ۔ میں بیسیکلی یہیں جلال پور پیر والے سے ہی تعلق رکھتا ہوں، اور تقریباً جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں پروفیسر میں ہی ہوں۔ تو پہلی کلاس کے الف سے لے کے آج تک میں نے جتنی بھی کلاسز پڑھی ہیں میں نے یہیں پی جی ایس میں ہی پڑھی ہیں، شروع سے ہی یہ ادارہ میرا اپنا ادارہ ہے۔ صرف پہلی پوزیشن آپ نے لی ہے، پہلے بھی کلاسوں میں آپ نے پوزیشن لی ہے؟ پہلی کلاسز میں بھی تقریباً ہر کلاس میں کمپیٹ کرتا آیا ہوں، کسی کلاس میں سم ٹائمز کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے ڈاؤن فال بھی آئے ہیں، لیکن جتنی پوزیشنز ہیں وہ زیادہ ہیں اگر دیکھی جائیں تو، اور اس سٹیج پہ جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے یہ سب سے زیادہ ہے۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ میں مستقبل میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، جس کے لیے ابھی ہم ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، جس کا 22 سپتمبر کو پیپر ہے۔ آپ سب سے دعاؤں کی بھی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ کلیئر کرنے کے بعد انشاءاللہ آئی ول بی اے ڈاکٹر۔ شعبے تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، آپ نے یہ شعبہ کیوں چنا؟ یہ شعبہ ایک تو میرے والدین کی خواہش تھی اور اساتذہ کرام کی بھی خواہش تھی، جس کی وجہ سے ہم نے پورے 12 سال محنت کی ہے۔ میڈیکل میں آئے ہیں تو ایک بندہ میڈیکل رکھے اور ایک ڈاکٹر نہ بن سکے تو اچھا فیل نہیں ہوتا، اس لیے والدین کی بھی خواہش تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں آپ کی دنیا بھی ہے اور آپ کا دین بھی ہے۔ انسانیت کی خدمت کر کے
اس سے آپ دنیا میں بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، کلینک لگائیں گے، کچھ کمائیں گے، ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کمائی کریں گے، کچھ لوگ کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی، اپنے پاکستان کی جو اپنا جو وسیب ہے اس کی خدمت کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کیسے آیا، کیا ہے؟ دیکھا جائے تو رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے، اور یہ کمانا اگر ایک حد کے اندر ہو تو یہ بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ دوسرا، اگر انسان حرص اور ہوس میں آ جائے تو پھر یہ کسی بھی شعبے میں ہو یہ غلط ہے۔ تو میرا الحمدللہ اس طرح کا کوئی ذہن نہیں ہے۔ جس بھی شعبے میں انشاءاللہ ڈاکٹر میں جائیں گے تو جتنا ہو سکے گا ہم اپنے علاقے کی خدمت کریں گے۔ بہت زبردست۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ سبجیکٹ ہے وہ کون سا اچھا لگتا ہے؟ پچھلے کلاسز میں دیکھا جائے تو مجھے بایولوجی میں کافی انٹرسٹ ہے، کیونکہ ڈاکٹری ہے ہی بایولوجی کے بارے میں۔ انسان خود کے بارے میں ہی پڑھتا ہے، اسی کے بارے میں نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ اقبال بھی فرما گئے تھے کہ خود ہی کا علم انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق کہ مجھے جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ رہا ہے تو وہ بایو ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہی میں نے میڈیکل کا انتخاب کیا تھا، اور انشاءاللہ یہی چیز ہمیں ڈاکٹر بننے میں مدد عطا فرمائے گی۔ آپ پروفیسر کالج کا ایک ستارہ ہو اور جلال پیروالا کے لیے اعزاز ہو، دوسرے اسٹوڈنٹ کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ پڑھیں، کس طرح آپ نے نمبر لیے؟ کوئی آپ اسپیشل میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی فیلئر سے نہ گھبرائیں، اور اللہ پہ یقین رکھ کے محنت کریں۔ آج نہ صحیح تو کل آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ پچھلی چند کلاسز میں نے بہت فیلیئرز دیکھے ہیں۔ فیلئر سے مراد کہ جتنے میرے مارکس آئے ہیں شاید وہ لینا بھی بہت سو کا ڈریم ہوگا، لیکن میں ان پہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا، کیونکہ میرے پوٹینشیل سے وہ کم تھے۔ میں اس سے مزید لے سکتا تھا، جس بھی وجہ سے میں نہ لے سکا۔ لیکن الحمدللہ ہر سٹیج پہ ادارے نے ہمیں بیک کیا، تمام ٹیچرز ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اس طرح کے ہم نے اس میں بھی بہت بڑا مارجن حاصل کیا ہو۔ میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پوری لگن اور محنت کے ساتھ آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی مقام پہ آپ کو اپنی محنت کا صلہ اس وقت نہیں ملتا تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی تم نے محنت کی۔ تو کسی نہ کسی مقام پہ آپ کو اس کا صلہ مل ہی جانا ہے، مایوس نہیں ہونا اور لگن کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جلال پیروالا میں اتنے تعلیمی ادارے نہیں تھے، کچھ تعلیمی ادارے تھے، سب بچے وہاں جاتے تھے۔ اب بہت سے تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، اپنے انداز میں دے رہے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں۔ اسپیشلی آپ کے والدین یا آپ پروفیسر کالج میں آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھا جائے تو رزلٹ کے حوالے سے اپنی مثال آپ، یہ ادارہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو چیز بچوں کو کسی ادارے میں لے کے آتی ہے تو وہ وہاں کے اساتذہ کرام، وہاں کا ماحول، ٹیسٹ سسٹم، اور اس کا خاص تو رزلٹ ہوتا ہے، کیونکہ رزلٹ کا دن ہی وہی دن ہوتا ہے جس کے لیے ادارہ پورا سال محنت کرتا ہے، تمام ٹیچرز محنت کرتے ہیں۔ یہاں آنے کا سب سے پہلا مقصد تو یہی تھا کہ ہم جس طرح اور بچے یہاں سے کامیاب ہو کے نکلے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی ویسے ہی نکلیں گے۔ جس کلاس میں ہم آئے تھے تو وہ میری پہلی کلاس تھی، اسی دن سے ہی اس ادارے کا انتخاب کیا، اور الحمدللہ جس دن ہم نے یہ پروفیسر میں آنے کا ڈیسیژن لیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ میری اس کامیابی میں سب سے پہلا جو رول تھا وہ اسی ڈیسیژن کا تھا۔ شاید میں اگر یہاں نہ آتا تو آج میں اس مقام پہ نہ بیٹھا ہوتا۔ تو میں پہلی کلاس سے یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، اس دن سے ہی 8ویں کلاس میں جس طرح ادارے کا اسکالرشپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو 8ویں کلاس کے اسکالرشپ ٹیسٹ میں الحمدللہ میں نے اپنے اساتذہ کی محنت سے اول پوزیشن حاصل کی تھی، جس کے نتیجے میں پی جی ایس نے مجھے ایک بائک ایز اے پرائز دی تھی۔ تو اسی دن سے ہی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کا آغاز ہو چکا تھا۔ 8ویں میں نے سب سے پہلے یہاں پہ بائک جیتی، اس کے بعد منتھلی 2000 مجھے میری فیس بھی معاف تھی، اور منتھلی 2000 بھی میں لیتا رہا ہوں۔ 9th اور 10th میں بالکل فری پڑھا ہوں اور ہر منتھ 2000 لیے ہیں۔ اسی طرح میٹرک کے آخر میں پھر ایک اور اسکالرشپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس ٹیسٹ میں بھی میں نے کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر بھی الحمدللہ ادارے نے مجھے فری کروائی ہے، اور منتھلی 3000 روپیز اسکالرشپس بھی میں نے جیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ تحصیل میں پہلی پوزیشن لینے پر ادارے کے مالکان کی جانب سے پالیسی کے تحت میرے لیے 1 لاکھ روپیز کا کیش پرائز بھی اناؤنس کیا گیا ہے، اور میں اس پہ اپنے ادارے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ
میں ٹیلنٹ ہے تو اس ادارے سے بہتر آپ کی قدر کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں تو میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ پی جی ایس از دا بیسٹ. پروفیسر کالج کا دوسرا ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہے سید حیدر علی، جو پری میڈیکل میں تحصیل بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی، جو کہ تحصیل کے لیے، ٹیچرز کے لیے، والدین کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے تیاری کی، کیسے پڑھے. السلام علیکم بیٹا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے تحصیل میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے کیسے یہ پڑھا ہے، آپ نے کتنے ٹائم لگایا ہے، تھوڑا سا تعلیم کے لحاظ سے آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس کامیابی پہ میں رب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس نے مجھے اتنی بڑی کامیابی عطا کی. اس کامیابی میں سب سے پہلے میرے والدین کی دعائیں، میرے اساتذہ کی محنت اور لگن ہے، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ ہوں. میں نے اتنی اچھے نمبر حاصل کیے اور تحصیل میں دوسری پوزیشن حاصل کی. میری کامیابی کا راز محنت ہے. میں نے محنت سے کام کیا، ڈسپلن کے ساتھ کام کیا، لگاتار کام کیا، اور اس محنت کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ نے آج اس پوزیشن کی صورت میں عطا کیا ہے، اور میں اس کامیابی پہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کتنے گھنٹے آپ پڑھتے ہیں؟ میرا شروع سے یہ ہے کہ ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے، چاہے اس پہ جتنا وقت لگے. کم از کم ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو دن میں 5-6 گھنٹے لازمی پڑھنا چاہیے اگر وہ اس میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن جو پروفیسر کالج ہے وہ گھر پڑھنے کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں دیتے، کیونکہ اتنا پڑھاتے ہیں کہ باقی جو چھٹی بھی مشکل سے ہوتی ہے کہ پروفیسر میں چھٹی نہیں ہوگی، کوئی بھی چھٹیاں آتی ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ٹیچرز محنت کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے سے اچھے تیار کر سکیں ایگزام کے لیے. اس کے لیے ٹیچرز کو بھی ٹائم لینا ہوتا ہے، لیکن ہم اسٹڈی کے لیے خود سے اپنی نیند سے، اپنے کھیلنے کودنے سے یہ ٹائم نکال لیتے تھے اور اچھی طرح تیار کر لیتے تھے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں بھی مستقبل میں ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ انسانیت کی خدمت کر سکوں اور خدمت خلق میں اپنا کچھ حصہ ادا کر سکوں. اور بہت سے شعبے ہیں اور بہت کمال شعبے ہیں، اس شعبے کو چننے کی خاص وجہ ہے؟ میرے لیے خاص وجہ ہے کہ میں خود ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہوں. میرے لیے ایک موٹیو ہے کہ میں بھی ایک اس سٹیج سے گزرا ہوں، دوسروں کی فیلنگس کو محسوس کر سکتا ہوں، تاکہ میں اسی لیے اب ایک اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ جس سٹیج سے میں گزرا ہوں میں دوسروں کو اس طرح مدد کر سکوں، اس طرح خدمت کر سکوں. آپ کیا پیغام دیں گے دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ بھی آپ کی طرح پوزیشن لیں؟ ان کو چاہیے کہ ڈسپلن کے ساتھ کام کریں، ڈیلی کا کام ڈیلی کریں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اور اپنے والدین کا نام روشن کریں. جلال پور پیروالا میں بہت سے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے جو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے پروفیسر کالج کیوں چنا؟ اس کی خاص وجہ؟ میں نے سب سے پہلے پروفیسر کالج کا رزلٹ دیکھا تھا. باقی تمام اداروں سے یہ ادارہ اچھی سہولیات فراہم کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کا اسکالرشپ ٹیسٹ دیا اور اس میں پوزیشن حاصل کی، جس وجہ سے مجھے فری تعلیم دی گئی اور ماہانہ 3000 وظیفہ دیا گیا. یہ ادارہ بہت اچھا ہے کہ لائق اسٹوڈنٹ کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. ان کا ٹیسٹ سسٹم بہت اچھا ہے جو کہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک ٹیسٹ سسٹم ہی اسٹوڈنٹ کی صلاحیت کو نکھارتا ہے اور ان کی کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. جب بھی کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو بچہ فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، جو پوزیشن لیتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے، لیکن جو ادارے کی خوشی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ادارے کا وہ ہیرو ہوتا ہے. میرے ساتھ اس وقت پروفیسر کالج کے پرنسپل محمد عمیر خواجہ صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کتنی خوشی تھی ان جو جب بچہ پوزیشن لیا ہے، چوتھی پوزیشن لی ہے پری میڈیکل ملتان بورڈ میں، تو ان کی فیلنگ کیا تھی؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ کو اس بچے کے لیے کتنی خوشی ہوئی ہے، پوزیشن لی ہے اس نے، آپ اپنی فیلنگز بتائیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب بچے اس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں. جب بھی کوئی نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے کچھ خواب ہوتے ہیں، ان خوابوں کو لے کر چلتے ہیں ہم لوگ، بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، بچوں کی پریپریشن کرواتے ہیں.
تو جب بچے کامیاب ہوتے ہیں، ہمارے خواب پورے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسی کہ بچوں کے والدین کو ہوتی ہے. اس سے زیادہ خوشی کسی کو ہو نہیں سکتی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بچہ تو پوزیشن لے گیا، تحصیل میں 3 پوزیشنیں ہیں، اس کے بعد آپ کی پوزیشنیں ہیں یا بچے ڈاؤن ہیں یا اچھے پوزیشن پر ہیں؟ وہ پوزیشن اوور آل پوزیشن بتائیں مجھے. جی دیکھیں، کسی بھی ادارے کی کامیابی یا ناکامی کو جج کرنے کے لیے جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ صرف پہلی پوزیشن نہیں ہوتی. ہمیشہ ادارے کا اوور آل رزلٹ دیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا اس دفعہ جو رزلٹ ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. جو کہ آپ کا سوال ہے کہ پہلی پوزیشن کے بعد بچوں کا کیا رزلٹ ہے، تو اس حوالے سے ہمارا رزلٹ اس طرح سے ہے کہ ایک سیکوینس ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلا بچہ ٹاپ پر ہے، اس کے بعد بچے بہت ڈاؤن ہیں یا کوئی ہیں ہی نہیں اچھے نمبروں والے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 19 بچوں نے 1200 میں سے 1100 سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں، اور 99 بچوں نے 1200 میں سے 1000 سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں. تو یہ جو کامیابی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ایک مثالی کامیابی ہے. محنت آپ کے ٹیچرز بہت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کتنا ٹائمنگ آپ ان کو دیتے ہیں کہ اسپیشلی جو ٹاپر ہیں ان کو پڑھاتے ہیں یا سب کو اکٹھا پڑھاتے ہیں، کتنا ٹائم آپ ان پر صرف کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، آج کل تعلیمی جو شعبہ ہے اس میں مقابلے کا رجحان بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے ہم لوگ سیشن کے سٹارٹ میں ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اساتذہ سے کیسے کام لینا ہے، بچوں سے کیسے کام لینا ہے، اور پورے سال کا ہم ایک شیڈول ڈیزائن کرتے ہیں. اس شیڈول کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ ٹیچرز کو بھی ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور بچوں کو بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں، انہیں موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. مزید یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف بچوں کے لیے مختلف طریقوں سے کام ڈیزائن کر کے ان سے کام لیتے ہیں. جو بچہ بہت زیادہ محنتی اور پڑھنے والا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی زیادہ کام لیا جاتا ہے، اور جو بچہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے اسے تھوڑا لیکن کوالٹی کے ساتھ کام کروا کے اسے بھی آہستہ آہستہ امپروو کروا کے ایٹ دی اینڈ اس سے بھی اچھا رزلٹ لیا جاتا ہے. پہلے اگر 10 سال پہلے ہم چلے جائیں تو جلال پور کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سوچتے تھے کہ ہم بھاولپور جائیں، ملتان جائیں، یا مظفر گڑھ میں جو اکیڈمیاں تھیں نا وہاں بھی بچے جاتے تھے. اب جلال پور میں تعلیمی نظام ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں کے بچے بھی ہمارے پاس یہاں پر آتے ہیں. آپ اوور آل تعلیمی نظام کو جلال پور کے حساب سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے کچھ سالوں سے جلال پور میں اچھے ادارے بننے کی وجہ سے تعلیمی ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے پی جی ایس نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. بہت کم عرصے میں اتنی کوالٹی کے ساتھ جلال پور کے بچوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر کوالٹی ایجوکیشن فراہم کی ہے کہ اب کسی بچے کو ایٹ لیسٹ ایف ایس سی تک باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب ہم لوگ پڑھتے تھے ایز اسٹوڈنٹس تو ہمیں جلال پور میں ایف ایس سی کے لیے کوئی ادارہ میسر نہیں تھا. اب ایف ایس سی کے لیے الحمدللہ پی جی ایس کی طرح سے ایسے شاندار ادارے بن گئے ہیں کہ بچوں کو باہر جانے کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اب باہر سے بچے یہاں پہ بھی آتے ہیں، اور جو باہر جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے وہ پھر واپس آتے ہیں کہ یہاں پہ پڑھائی باہر کے مقابلے میں بہتر تھی. تعلیمی نظام کے حوالے سے بچوں کو آپ کیا ایسا میسج دینا چاہیں گے کہ جو آج آپ کے بچے پوزیشن لے رہے ہیں، جو لی ہے، اسی طرح باقی بچے پوزیشن لیں؟ آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میرا میسج تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہوگا کہ اس امت کو، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. اتنی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اپنے شعبے سے جڑے رہیں، مستقل محنت کریں کہ پوزیشن بھی بہت چھوٹی بات رہ جائے. اپنے آپ کو اتنا بہتر کریں کہ اس امت کے لیے، اس ملک کے کام آ سکے. ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے اس کو مختصراً چھوٹا سا جواب دینا ہے کہ ادارے کے باہر جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کالج میں چھٹی نہیں ہوتی، ان کا بس چلے تو عید پر بھی کلاس لگائیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹائم کو اس طرح سے مینیج کریں کہ بچوں کی تیاری زیادہ سے زیادہ، بہتر سے بہتر ہو سکے.
آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ ایگزام میں ایگزام کی ڈیٹ تو بورڈ سلیکٹ کرتا ہے، تو ٹائم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، ہم نے اسی ٹائم میں ہر چیز مینیج کرنی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اکثر چھٹی نہیں ہم الاؤ کرتے بچوں کو، لیکن یہ سارا کچھ بچوں کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے دونوں اسٹوڈنٹس جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کی باتیں سنی، انہوں نے ایک لفظ کہا ہے کہ پروفیسر دی بیسٹ۔ انہوں نے شروع سے ہی یہاں پر تعلیم حاصل کی، اور جس طرح انہوں نے باتیں کی، جس طرح انہوں نے پوزیشن کے مطابق انہوں نے باتیں کی ہیں اور بہترین باتیں کی، کیونکہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو دوسرے بچے ان کی باتیں سنیں گے، میرے خیال میں وہ بھی پوزیشن ہولڈر بنیں گے، پوزیشنیں لیں گے۔ اور پروفیسر میں انہوں نے کہا ہم بالکل مطمئن ہیں، پروفیسر کالج والے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے محنت سے ہمیں اس پوزیشن پہ پہنچایا ہے، ہم نے پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دونوں بچے اور ایک جو یہاں کی اسٹوڈنٹ ہے وہ آج نہیں پہنچ سکی یہاں پر، اور تینوں نے تحصیل میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کی ہے۔ یہ پروفیسر کالج کا اعزاز ہے، اور یہ پروفیسر کالج کے یہ فخر ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جس بچے نے ملتان بورڈ میں پری میڈیکل میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے، وہ ہمارے جلال پور کے لیے، ہمارے ان کے ادارے کے لیے، ٹیچرز کے لیے، والدین کے لیے فخر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ اب اپنے میزبان طاہر ایاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔